السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہمارے سامنے کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے انتقال کے بعد ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ جسے بیوی دیکھتی ہے شوہر کو، یا شوہر دیکھتا ہے بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور گھر میں کوئی اور موجود نہیں۔ نمبر 3 سوال ہے کسی گھر کے فرد کا انتقال ہو جائے تو گھر والوں کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ چوتھا سوال ہے کیا غسل اور صلاۃ جنازہ گھر کا کوئی بندہ کرے تو بہتر ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ اگر جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہمارے سامنے کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو ہمارے کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ لیکن اولاً تو یہ عمل ہونا چاہیے کہ اگر کسی کا جاکنی کا وقت ہے اور موت کے ایام قریب ہیں تو اس صورت میں ہم جو وہاں موجود لوگ ہیں ان کو جب ہم زیارت کے لیے جائیں یا وہاں موجود ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ لا الہ صحیح مسلم حدیث نمبر 916، ابو داؤد 3101، ترمذی 983، ابن ماجہ 1445 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور نسائی جلد نمبر 5 صفحہ 4 کی یہ روایت ہے، جو ہے جلد نمبر 5 صفحہ 4 کی یہ روایت ہے، جو ہے کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تو جاکنی کے وقت اور اس وقت جو ہے ہمیں لا الہ الا اللہ کی تلقین پیار محبت کے ساتھ اس کو کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دیکھیے ابو داؤد حدیث نمبر 3100۔ تو جو ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین ہمیں وہاں پر کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سوال یہاں آپ کا ہے کہ انتقال کے بعد ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ جیسے بیوی دیکھتی ہے شوہر کو، یا شوہر دیکھتا ہے بیوی کا انتقال ہو گیا اور گھر میں کوئی اور موجود نہیں، تو وہاں جو لوگ موجود ہوں ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے پہلے اس کی آنکھیں بند کر دیں، اس کی آنکھیں جو ہے بند کر، آنکھ بند کر دیں، ہاتھ پیر جو ہے سیدھے کر دیں اور اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں، جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 920، ابو داؤد 3102، جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصرہ، جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے، وہ بیمار تھے، وقد شق بصرہ کہتی ہیں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، فاغمضہ یعنی وفات ہو چکی تھی، جو ہے فاغمضہ ثم قال، تو ان کی آنکھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا اور کہا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب روح قبض ہوتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے روح کا، اس لیے آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ فضج ناس من اہلہ، کہتی ہیں تو گھر کے کچھ لوگ چیخ اٹھے، رو پڑے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اپنے اوپر جو ہے خیر ہی کی دعا کرو اپنے لوگوں پر، کیونکہ اس وقت فرشتے جو ہے جو تم کہو گے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ثم قال،
پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ ورفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کی آنکھیں بند کر دیں، اور اس کے بعد جو لوگ چیخ اٹھے وفات کی خبر دی آپ نے، اور جب لوگ رونے لگے تو آپ نے ان کو نصیحت کی اور دعا کی تلقین کی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا کی کہ اے اللہ تو ابو سلمہ کو بخش دے، ان کے ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کے بعد جو ہے جو رہ گئے ہیں ان میں ان کا اچھا خلف پیدا فرما، اور ہمیں جو ہے ہمیں اور انہیں بخش دے اے رب العالمین، اور ان کی قبر کو تو جو ہے کشادہ کر دے اور اسے روشن کر دے، کشادہ کر دے اور اسے منور کر دے. یہ دعا تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے اس وقت کی تھی. تو یہ جو ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہے آنکھیں بند کر دیں، اعضاء جسم اس کے ہاتھ پیر سیدھے کر دیں اور اس کے لیے دعا کریں. اور دوسری چیز یہ ہے، دوسرا قدم یہ ہے، تیسرا قدم یہ ہونا چاہیے، پہلا قدم ہے کہ آنکھیں وغیرہ بند کر دیں، اور دوسرا قدم یہ ہے کہ دعا کریں، اور تیسرا قدم یہ کہ وہ جو ہے اس کو کپڑے سے ڈھانپ دیں، اور جو ہے پورے جسم کو کپڑے سے ڈھانپ دیں. جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجی ببردہ براہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کا انتقال ہوا تو آپ کو جو ہے چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا، جو آپ کو چادر سے یمنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا. یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث، بخاری 1241 نمبر جو ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم جو ہے حدیث نمبر 942 جو ہے. تو جو ہے آپ کو چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا، اس لیے مردے کو اس وقت چادر سے ڈھانپ دینا چاہیے. اور پھر چوتھا قدم یہ ہونا چاہیے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جو ہے جلدی کرنی چاہیے. جلدی کریں لوگ تجہیز و تکفین کرنے میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری 1315 اور مسلم 944 نمبر کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحة فخیر تقدمون علیہ وإن تک غیر ذلك فشر تدعونه عن رقابکم، کہ جنازہ میں جلدی کرو، اگر وہ صالح ہوگا تو بہتر ہے کہ اس کو جو ہے خیر کی طرف اس کو آگے جو ہے تو خیر کی طرف تم اس کو آگے لے جا رہے ہو، جلدی سے پہنچاؤ. اگر نیک ہے تو جائے جو ہے جنت کے باغ و بہار میں. وَإِن تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر صالح نہیں ہے فَشَرٌ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو اس شر کو اپنے کندھے سے جلدی اتار پھینکو، جلدی تم جو ہے اتار پھینکو. تو جنازہ میں جلدی کرنا چاہیے، یہ ذمہ داریاں. اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر پانچواں قدم یہ ہونا چاہیے کہ اس کے قرض کی ادائیگی، اس کے قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے، جو ہے اس کے قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے چانچہ اس سلسلے میں جو ہے اس کے مال میں سے اس کے قرض کو ادا کیا جائے، اگرچہ پورا مال قرض میں ختم ہو جائے پھر بھی قرض کی جو ہے ادائیگی یہ مقدم ہے. چانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حيث توضع الجنائز، کہ ہم میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو ہم نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، اور اس کو جو ہے لا کر کے جو ہے جہاں جنازہ رکھا جاتا تھا وہاں رکھا، اور جو ہے مقام جبریل کے پاس جو ہے جنازے کی جگہ پر رکھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آذنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اطلاع بھیجی کہ اس پر نماز پڑھانے کے لیے بالصلاۃ علیہ فجاء معنا جو ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور پھر جو ہے فرمایا لعل علی صاحبکم دینا، ہو سکتا ہے تمہارے اس ساتھی پر قرض ہو۔ قالوا نعم، تو لوگوں نے کہا ہاں، کہا دیناران، فتخلف، کہا 2 دینار ہے، 2 دینار یہ مقروض ہے، تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ فقال له رجل منا يقال له ابو قتادہ، تو کہتے ہیں ہم ایک صاحب تھے جن کا نام ابو قتادہ تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہما علیہ، یہ 2 دینار ہمارے ذمے میں ادا کروں گا۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو اللہ کے وسلم فرمان لے کہ ہما علیک فی مالک والمیت منہا بری، وہ 2 دینار تمہارے ذمے ہیں، تمہارے مال میں سے دیے جائیں گے اور میت اس سے بری ہے۔ تو اس نے کہا ہاں بالکل۔ فصلی علیہ، پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی جو ہے، اور فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقی ابا قتادہ یقول ما صنعت الدیناران، اور جب بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو قتادہ سے جب ملاقات ہوتی تو آپ ان 2 دیناروں کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کیا ہوا، ان 2 دیناروں کا کیا ہوا، جو ہے یہاں تک کہ انہوں نے کہا قد قضیتہما یا رسول اللہ، میں نے ان دونوں کو ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن حین بردت علیہ جلد، اب اس کی جلد جو ہے ٹھنڈی ہوئی ہے، اب میت کی جلد اب جو ہے ٹھنڈی ہوئی ہے، تو میت کی جلد اب ٹھنڈی ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جو ہے مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ 58، اور اسی طرح سے بہقی جلد نمبر 6 صفحہ 74 کی جو ہے یہ روایت ہے، اور شیخ البانی نے کتاب الجنائز میں جو ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے ذمہ داری ہے جو وہاں لوگ موجود ہیں ان لوگوں کی۔ اب یہاں حاضرین کو کے لیے ایسی صورت میں جو ہے حاضرین کے لیے جو جاتے ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ چہرہ کھول سکتے ہیں میت کا، اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، اور جو ہے آنکھوں سے آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، 3 دن تک جو ہے اس کے غم کا ہے۔ چنانچہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ دخل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی عثمان بن مظعون وهو میت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو وہاں تشریف لائے، فکشف عن وجهه، آپ نے ان کا چہرہ کھولا، ثم اکب علیہ فقبلہ، پھر آپ جھکے اور ان کو بوسہ دیا، وبکا، اور آپ رونے نہیں، آنکھوں سے آنسو بہے آپ کے، حتی رأیت الدموع تسیل علی وجنتی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم نے دیکھا آپ کے آنسو آپ کے رخساروں پر بہ رہے تھے۔ یہ جو ہے حدیث ہے ابن ماجہ کی، حدیث نمبر 1456، ابو داؤد 3147، ترمذی 900 جو ہے، اور اسی طریقے سے 994۔ تو یہ حدیث ہے رسول پاک سے صحیح ارواء الغلیل میں، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، نمبر ہے 693۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو اس کو کھول سکتے ہیں، اس کے چہرے کو بوسہ دے سکتے ہیں جو ہے، اور آنکھوں سے آنسو بہانے پر کوئی جو ہے حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ایسی صورت میں اقارب جو رشتہ دار ہیں ان پر یہ واجب ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں کہ پہلی چیز جو ہے وفات کے بعد 2 چیزیں واجب، ایک تو صبر اقارب پر جو ہے لازم ہے کہ وہ جب خبر کسی کی وفات کی پہنچے تو وہ صبر کریں، صبر ضروری ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 تا 157 پڑھ لیجئے۔ یہاں اللہ تعالی نے صبر کی تلقین کی ہے اور بشارت سنائی ہو، بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو، صبر کرنے کو بشارت سنا دو کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں جو ہے۔
تو جو ہے یہ جو ہے صبر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ جو ہے قبر پر پہنچ گئی ہے اور رو رہی ہے، تو آپ نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر جا اور صبر کر، اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کی تلقین کی جو ہے، تو لیکن وہ اتنا نڈھال تھی غم سے کہ وہ یہ نہ سمجھ سکی کون کہنے والا ہے، قائل ہی کہانی آپ دور رہے ہم سے۔ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، آپ کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ تو راوی کہتے وَلَمْ تَعْرِفُ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہچانا نہیں، تو لوگوں نے کہا ہوا رسول اللہ، تم نے کس کو کہا یہ بات؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو ہے تو وہ بالکل جو ہے مرنے کی کیفیت ہو گئی اس کی، اور فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور جو ہے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصبر عند اول الصدمہ، صبر تو صدمہ پہنچنے کے سے پہلے والے میں ہوتا ہے۔ اب تم سب کچھ کر چکی ہو، اب صبر کیا ہے؟ تو بہرحال یہ روایت ہے متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی جو ہے، بخاری 1283 نمبر حدیث ہے اور جو ہے مسلم جو ہے 926 نمبر کی حدیث ہے یہ، اور اسی طرح ابو داؤد 3108 نمبر یہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی۔ صبر کرنا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اور دوسری چیزیں ہونی چاہیے یہ جو ہے کہ وہ فوراً جو ہے یہ دعا پڑھیں، استرجاع، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھیں، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھیں انا للہ وانا الیہ راجعون، اور پھر یہ کہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، واخلف لی خیرا منہا، یہ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 918 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سنا کہ ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ له خیرا منہا۔ میں نے یہ حدیث سنی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو مسلمان، جس مسلمان کو بھی کوئی مصیبت لاحق ہو، پھر وہ کہے جو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر اس کا نعم البدل اسے عطا کرتا ہے۔ کہتی ہیں میں نے حدیث سنی تھی تو جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں کہا کرتی تھی کہ ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، میں نے کہا ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ملے گا؟ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ، پہلا گھرانہ تھا جو اللہ کے راستے میں ہجرت کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آیا تھا۔ ثم انی قلت، لیکن کہتی ہیں پھر میں نے یہ کلمہ ابو سلمہ کے انتقال کے وقت کہا، فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالی نے مجھے ابو سلمہ کے بدلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر مجھے مل گیا۔ تو یہ دعا جو ہے پڑھنی چاہیے قرابت داروں کو، جو ہے بیوی کو، شوہر کو، اور اسی طرح گھر کے دوسرے افراد کو یہ دعا فوراً کسی کے انتقال کے بعد یہ فوراً پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہاں پر دوسری چیز ہے کہ آہو بکا، نوحہ خوانی سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے چیخو پکار کرنا، اور جو ہے جاہلیت کی پکارنا، اور چہرے پر تماچا مارنا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، متفق علیہ، روایت بخاری
اور مسلم کی بخاری میں 1294 اور مسلم میں 103، ترمذی میں 1004۔ یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت پر جو ہے اپنے گالوں پر تماچے مارے، اپنے گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے اور جو ہے جاہلیت کی پکار اسی طرح سے غم میں نڈال ہو کر بالوں کو جو ہے صاف کر لے، سر جو ہے چھلا لے، یہ جو ہے صحیح نہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے تکلیف ہوئی، بے ہوشی طاری ہوئی اور ان کی ایک بیوی کی گود میں جو ہے ان کا سر تھا اس وقت، تو وہ چیخ اٹھی بیوی تو اور جو ہے صبر نہ کر سکی جو ہے، اور جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا بے ہوشی سے تو کہا انا بری مما بری منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری من السالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ جو کہتے ہیں کہ میں اس سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار دیا من السالقہ، پکار کر رونے والی، پکارنے والی جو ہے، حالقہ اپنے سر کے بال کو صاف کرانے والی مصیبت کر، شاقہ جو اپنے کپڑوں کو پھاڑنے والی ہے۔ تو مصیبت کے وقت ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، کسی کے انتقال پر جو ہے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، سب چیزیں ممنوع ہیں۔ تو نوحہ خوانی ہے، کپڑے پھاڑنا، چہرے پر تماچے مارنا اور جاہلیت کی پکارنا، کپڑے جو ہے بال جو ہے صاف کرا لینا مصیبت کی علامت کے طور پر جو ہے یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں۔ اور اسی طریقے سے بالوں کو بکھیر دینا جو ہے تو یہ تمام چیزیں منع ہیں۔ جیسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تھا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت لیتے تھے کہ اللہ نخمش وجہا ولا ندعو بویل ولا نشق جیبا وَأَلَّا نَنشُرَ شَعْرًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے جو بیعت لیتے تھے، یہ متفق علیہ جو ہے، یہ روایت جو ہے یہ ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 3115، کہ اللہ کے نبی سے بیعت لیتے ہوئے یہ عہد لیتے تھے خواتین سے کہ جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی اور اپنے چہروں کو نوچیں گی نہیں، اور نہ ہی ویل اور تباہی کی بد دعا کریں گی، اور نہ ہی جو ہے اپنے گریبان پھاڑیں گی، اور نہ ہی اپنے بال بکھیریں گی۔ تو یہ یعنی مصیبت کے وقت، کسی کی وفات کے وقت، تو یہاں پر جو ہے یہ چیزیں جو ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو سوال ہے آپ کا کیا غسل اور صلاۃ جنازہ گھر کا کوئی فرد جو ہے یا کسی کے گھر کے فرد کا انتقال ہو جائے تو گھر والوں کو کیا عمل ہونا چاہیے، واضح کیا میں نے۔ اور یہاں کیا غسل اور صلاۃ جنازہ گھر کا کوئی فرد، دیکھیے جہاں تک معاملہ غسل کا ہے جو ہے وہ غسل کا ہے، تو غسل جو ہے اگر گھر والوں میں وہ لوگ غسل جو اگر وہ جانتے ہیں غسل دینا اچھی طرح، تو گھر والے قریبی رشتہ دار یہ زیادہ بہتر ہیں کہ وہ غسل دیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر والوں نے غسل دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غسل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے ہم نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، فجعلت انظر ما يكون من المیت فلم ارى شيئا وكان طیبا حیا ومیتا، کان طیبا حیا ومیتا، یہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1467 ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح ابن ماجہ میں جو ہے صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے کہ ہم نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، پھر ہم دیکھنے لگے جو مردوں پر عام طور سے ظاہر ہوتا ہے، تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہ آئی، اور آپ زندگی میں بھی طیب پاک تھے
اور وفات کے بعد میت ہونے کی حالت میں، مردہ ہونے کی حالت میں بھی آپ پاک تھے، ماک تھے۔ اور یہ واجب ہے کہ مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں غسل دیں۔ اسی طرح اگر بیوی ہے تو شوہر کو وہ غسل دے سکتی ہے، اور شوہر ہے تو وہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے، دونوں کو جو ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لو کنت استقبلت من امری ما استدبرت ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر نسائه، ابو داؤد حدیث نمبر 3125، ابن ماجہ 1464 نمبر کی حدیث ہے۔ کہتی ہیں اگر ہم پہلے سے یہ جانتی تو ہم پیچھے نہ ہٹتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی، آپ کی بیویاں ہی جو ہے غسل دیتی۔ تو بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، یہ تو شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری روایت ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 1465 میں، اور صحیح ابن ماجہ میں شیخ البانی نے اس کو صحیح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ایک جنازے میں شریک ہو کر واپس ہوئے، اور کہتی ہیں فانا اجد صداعا فی راسی، میرے سر میں درد ہو رہا تھا، واقول واراسا، میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا واراسا، بلکہ میں بھی کہتا ہوں ہائے میرا سر، ما ذرکی لو مت قبلی فغسلتکی وکفنتکی ثم صلیت علیکی ودفنتکی، تم کیوں پریشان ہو؟ اگر تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر تم مر جاؤ گی مجھ سے پہلے، تو میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں کفن دوں گا، میں تمہاری جماعی جنازہ پڑھوں گا، میں تمہیں دفن کروں گا۔ تو یہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو گھر کے لوگ اگر غسل دینا چاہتے ہیں تو وہ غسل دیں، مردوں کو مرد اور خواتین جو ہے غسل دینے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے جو ہے یہ طریقہ جو ہے ہونا چاہیے۔ اور اس طرح نماز جنازہ جو ہے جو امیر ہے اس علاقے کا یا جو امام ہے وہ پڑھائے۔ عام طور سے یہی ہوتا رہا کہ جو امیر ہوتا تھا شہر کا یا اس علاقے کا، وہی نماز جنازہ بھی لوگوں کی پڑھایا کرتا تھا میرے وقت جو ہے، اور اس منطقے کا جو امیر ہے وہی اگر مسلمان ہے تو وہی نماز جنازہ پڑھاتا تھا۔ یا اسی طرح آج کل جو امام ہے اس گاؤں کا، اس بستی کا، اس محلے کا، تو اس کو جو ہے نماز جنازہ پڑھانا چاہیے، یہی معمول رہا ہے۔ اور جو ہے اگر اہل خانہ میں کوئی اس قابل ہے پڑھا سکتا ہے تو وہ پڑھائے، کوئی چیز نہیں، لیکن عام طور سے جو نماز جنازہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، یا اس کے بعد خلفائے راشدین ہوتے تھے تو وہ پڑھاتے تھے، یا جو اس علاقے کا بعد کے ادوار میں بھی جو امیر ہوتا تھا اس علاقے کا، اس منطقے کا، وہ نماز جنازہ بھی پڑھاتا تھا۔ 5 وقتہ نماز کا بھی وہ امام ہوتا تھا، جمعہ کا بھی وہی امام ہوتا تھا، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہی نماز پڑھاتا تھا۔ عام طور سے یہی معمول رہا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔